KH خورشید نے اپنی کتاب میں قائد کی شخصیت پر ایک مضمون لکھا ہے جس کا عنوان ہے ناخدا۔ اس مضمون کے چند اقتباسات ملاحظہ کیجیے۔ آپ سمجھ گئے کہ محمد علی جناح کے چشمے کے سیاہ ریشمی دھاگے کی ایک جنبش پر 10 کروڑ مسلمانوں کی قسمت کا انحصار ہے، اور اس لیے میں محمد علی جناح کو ایشیا کی اہم ترین شخصیت قرار دیتا ہوں۔ یہ الفاظ مشہور انگریز مصنف بیورلے نکلسن کے ہیں، جس نے 10 کروڑ مسلمانان ہند کے محبوب لیڈر کو ایشیا کی اہم ترین شخصیت قرار دیا ہے۔ لیکن بیورلے نکلسن نے اس عظیم ترین شخصیت کی سیرت، اس کی سیاسیات کے دوسرے رخ اور اس کے شخصی کردار کا مطالعہ نہیں کیا، ورنہ وہ یہ لکھنے پر مجبور ہو جاتا کہ محمد علی جناح موجودہ زمانے کا سب سے بڑا انسان ہے، اور اگر وہ کسی آزاد اور ترقی یافتہ ملک میں پیدا ہوتا تو سینکڑوں چرچل اور ہزاروں روز ویلٹ اس کے سامنے ماند پڑ جاتے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے کردار میں یہ خصوصیت بہت نمایاں ہے کہ وہ جس مسلک کو ایک بار درست سمجھ کر اختیار کر لیتے، پھر ان کے آہنی عزم کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ وہ جس موقف کو صحیح سمجھتے اس پر ڈٹ جاتے تو انہیں جنبش دینا ناممکن ہوتا۔ شملہ کانفرنس کے دوران مسلم لیگ نے جب اپنا قطعی فیصلہ وائسرائے تک پہنچا دیا تو ہندو پریس کے منظم اور شر انگیز پروپیگنڈا سے لیگ کے چند ایک تجربہ کار رہنما بھی اس وسوسے میں پڑ گئے کہ شاید وائسرائے اس پروپیگنڈا سے متاثر ہو کر مسلم لیگ کو نظر انداز کر دے، لیکن قائد اعظم کو پختہ یقین تھا کہ لیگ نے صحیح پوزیشن اختیار کی ہے اور اس کا یہ رویہ درست ہے اور مسلم لیگ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد دنیا نے دیکھ لیا کہ واقعی مسلم لیگ اور قائد اعظم کا رویہ آبرومندانہ، اصول پسندانہ اور 100% درست تھا۔ انگریز شناسی کے سلسلے میں بھی قائد اعظم کا جواب نہیں تھا۔ قیام انگلستان کے زمانے میں قائد کی رہائش ایک انگریز خاندان کے ساتھ رہی۔ انگریزی فضا اور انگلستان کے آزاد ماحول میں قائد کی طبیعت ایک خاص سانچے میں ڈھلی۔ وہ انگریز کے عادات و اطوار، اس کی خصوصیات، خامیوں، کمزوریوں، قومی کردار، انگریز کی فطرت اور اس کے سوچنے اور سمجھنے کے طریقوں سے بخوبی واقف تھے۔ انگریز کی انفرادی، قومی، سماجی یا سیاسی زندگی کا کوئی پہلو بھی قائد کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھا۔ وہ انگریز کے رگ و پے سے واقف تھے۔ سفید چمڑی جو بہت سے ہندوستانی لیڈروں میں احساس کمتری کی پیدائش کا باعث ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے بالکل اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ انگریز سے ملتے وقت ان کی گردن جھکتی، نہ ان کے منہ سے خوشامدانہ کلمات نکلتے تھے۔ 1931 تک ہندو مسلم اتحاد کے لیے سخت محنت اور انتھک کوشش کرنے کے بعد محمد علی جناح اپنی تجربہ کی بنیاد پر حاصل کیے ہوئے سبق اور نئے نظریے یعنی پاکستان کو لے کر انگلستان گئے، اور تقریباً 5 سال تک سیاست میں انہوں نے کوئی عملی حصہ نہیں لیا۔ اس عرصہ میں انہوں نے اپنی 30 سالہ تجربہ کی روشنی میں ہندوستان کے مسائل کا دقیق اور عمیق نظر سے مطالعہ کیا، سارے اعداد و شمار کا جائزہ لیا، ہندوستان کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے رجحانات اور ان کی سیاسی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی، اور بالآخر انہیں پختہ یقین ہو گیا کہ پاکستان ہی ہندوستان کے سیاسی مسئلہ کا واحد حل ہے۔ چنانچہ 1935 میں انہوں نے ہندوستان واپس آ کر دوبارہ مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی تو پاکستان ہی ان کا مطمع نظر تھا، اور انہی لائنوں پر انہوں نے مسلم سیاسی تحریک کو آگے بڑھایا۔ حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی عظمت کا صحیح اندازہ اب تک نہیں لگایا جا سکتا۔ ان کے قریب رہنے والے اور ان کے ساتھ کام کرنے والے جانتے ہیں کہ قائد میں ہر وہ خاصیت موجود ہے جو ایک آئیڈیل قومی ہیرو، لیڈر، سیاستدان اور مدبر میں ہونی چاہیے۔ محمد علی جناح میں وہ خصوصیت در حقیقت موجود تھیں جو ایک بڑے آدمی کے لیے لازم ہوتی ہیں۔ گاندھی کی عظمت کے انحصار 50% ہندو پریس کے جھوٹے پراپیگنڈے اور 30% ہندو قوم کی بت پرستانہ ذہنیت پر ہے، لیکن محمد علی جناح ہندو پریس کے جھوٹے اور مخالفانہ پراپیگنڈے کے باوجود 100% عظیم سیاستدان ثابت ہوئے اور سمجھے گئے۔ اس زمانے میں عام طور پر کہا جاتا تھا کہ اگر گاندھی کو کوئی نہ جانتا ہو اور وہ کسی شارع عام سے گزریں تو دیکھنے والا زیادہ انہیں ایک مخبوط الحواس انسان سمجھے گا جو آدھے کپڑوں میں سڑک پر نکل آیا ہے۔
اس کے برعکس اگر قائد اعظم کو کوئی نہ جانتا ہو تو بھی جس کی نظر ان پر پڑی تھی رک جاتی تھی۔ قائد کا دراز قد، ان کی جاذب نظر، ان کے روح پہلے بال جو پیچھے کی طرف مڑے تھے، ان کا موزوں ترین لباس، ان کی چال، ان کے نپے تلے قدم اور ان کا بار اور چہرہ ہر دیکھنے والے کو محسوس کراتا تھا کوئی بڑا آدمی، کوئی عظیم شخصیت جا رہی ہے۔